ہجرت مدینہ پہ اگر ہم غور کریں تو تین پہلو اس انداز کے بھی نکلتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے پہلے مہاجرین جو تھے ان کی مکمل ذہن سازی کی، وہاں کی مشکلات کا ان کو بتایا، اور ایک ٹریننگ کے لیے ایک مختصر قسم کی ہجرت حبشہ بھی آئی جس سے صحابہ کو عملی نمونہ بھی مل گیا۔ وہ سارا کوئی ٹریننگ کے لیے بھی تھا، عملی ٹریننگ تھی، صحابہ اس میں کامیاب ہو گئے۔ تو نبی علیہ السلام نے صحابہ کی ایک ٹریننگ کی، ذہن سازی کی کہ ہجرت کرنی ہے اور اس کے معاملات کیا کیا پیش آئیں گے، اللہ کی آیات بھی سنائی، ترغیب بھی دی، اور اصحاب کہف کا واقعہ بھی اس معاملے میں بڑا اہم تھا کہ انہوں نے کس طرح اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اپنے عقیدے کی حفاظت کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا، اپنا گھر خاندان سب کچھ چھوڑ کے غار میں چلے گئے۔ دوسری طرف انصار مدینہ آتے رہے، 10 نبوی میں آئے اور 3 سال ان سے ملاقات ہوتی رہی۔ شروع کے 3 سالوں میں نبی علیہ السلام نے ان سے کوئی بات ہجرت سے متعلق نہیں کی، گو کہ عہد و پیمان ہو چکے تھے۔ وہ صرف آخری سال کی، اور جیسے ہی کی تو فوراً موومنٹ شروع ہو گئی ہجرت کی، کہ 3 سال آپ ان لوگوں کو دیکھتے رہے، ملتے رہے، اور اپنے ایک شاگرد رشید حضرت معصب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں بھیجا مدینہ، ان سے رابطہ رہا، اور انہوں نے بہرحال اطلاع کر دی کہ مدینہ طیبہ کی فضا بالکل سازگار ہے، اب سب مسلمان یہاں آ سکتے ہیں۔ یہ 3 باتیں کہ ماحول کو دیکھا، جانے والوں کی تربیت کی، جن کے پاس جانا ہے ان کی ذہن سازی کی، ان کو چیک کیا، اور جہاں جانا ہے وہاں کے ماحول کو جب سازگار دیکھا، یہ ساری چیزیں پوری ہوئیں، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو فرمایا کہ اب ہجرت کرو۔ تو لیڈر یہ ہوا کرتا ہے، قائد ایسا ہوا کرتا ہے جو ہر پہلو پہ نظر رکھتے ہوئے اپنے ساتھیوں کو، اپنی قوم کو، اپنی امت کو لے کے چلے۔ ہجرت مدینہ طیبہ کی طرف ہی کیوں ہوئی؟ حبشہ کی طرف نہیں ہوئی، اور دنیا بڑی تھی، یمن اور بہت سارے علاقے تھے، تو مدینہ ہی کی طرف کیوں ہوئی؟ ایک سوال، اس کا ایک جواب تو ہے کہ اللہ کی مرضی، جو ہاں اللہ چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شہر کو ایک عظمت دینا چاہتے تھے اور اللہ نے عطا فرمائی۔ تاہم بعض خصوصیات ایسی تھیں کہ جس کی وجہ سے مدینہ طیبہ کو چنا گیا۔ ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ مدینہ طیبہ اپنے خاص حالات کی وجہ سے ایک قلعہ نما شہر تھا، اس کی عسکری اور دفاعی پوزیشن بہت مضبوط تھی۔ دیکھنے میں دیواریں نہیں تھیں، لیکن اس کی دفاعی پوزیشن بہت مضبوط تھی۔ وہ کیسے؟ کہ شہر کے 2 طرف، مشرق اور مغرب میں 2 حرات تھے، حرہ شرقی اور حرہ غربیہ۔ اس کے اندر تیز نوکیلے پتھر ہوتے تھے، انسان اس پہ پیدل نہیں چل سکتا تھا، کوئی جانور، گھوڑا یا اونٹ یا کوئی بھی جانور اس کو کراس نہیں کر سکتا تھا، پاؤں شل ہو جایا کرتے تھے، وہ بالکل ویران رہتے تھے، وہاں پہ کوئی سفر ہی نہیں کر سکتا تھا، اور گرمی میں وہ گرم بھی ہوتے تھے۔ تو وہ 2 طرف تھے، تو دونوں سائیڈیں محفوظ تھیں۔ ایک تیسری سائیڈ تھی مدینہ کی، وہ کیا تھی کہ وہاں بے شمار باغات تھے، گھنے باغات، درخت ہی درخت۔ اتنے گھنے باغات میں کسی بڑے دشمن کا لشکر کے ساتھ آ جانا اور شہر کے اندر تک پہنچ جانا ممکن نہیں تھا۔ درختوں کے اوپر تیر انداز کھڑے ہو جائیں تو 10 آدمی اور کھڑے ہوں، آنے والے 10,000 کو روک سکتے ہیں، تو کسی بھی بڑے لشکر کا پہنچ جانا ممکن نہیں تھا۔ صرف ایک سائیڈ جو شمال کی تھی وہ خالی تھی۔ وہاں خندق کے موقع پہ نبی علیہ السلام نے جب خندق کھود دی تو پورا مدینہ محفوظ ہو گیا، پورا عرب مل کے نبی علیہ السلام کا، مدینہ کا، صحابہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکا۔ صرف ایک سائیڈ پہ آپ نے خندق کھودی، تو دفاعی اعتبار سے اس کی قدرتاً ترتیب ایسی تھی کہ وہ ایک محفوظ قلعے کی مانند تھا۔ دیکھیں، اگر قلعے میں دیواریں ہوں نا بڑی بڑی تو منجنیق سے توڑی جا سکتی ہیں، تو یہ تو اللہ نے جو حرات بنائے ہوئے تھے اس کے لیے تو منجنیق بھی کام نہیں آنی تھی۔ تو ایک وجہ تو یہ تھی۔ دوسری وجہ، مدینہ طیبہ کے جو رہائشی تھے یہ اوس اور خزرج کے لوگ تھے، عربی تھے، اور لڑائی کے اندر اپنی شجاعت اور بہادری کے اندر بے مثال تھے، اور ساتھ شہر دفاعی صلاحیتوں والا، اور اندر لڑنے والے اور رہنے والے ہر قسم کے حالات کو فیس کر سکنے والے لوگ تھے۔ ایک وجہ تو یہ بتائی۔ تیسری وجہ، بنو نجار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ننیال تھا۔ وہ زمانہ وہ تھا جب رشتہ داروں کی عزت کی جاتی تھی،
اور رشتہ داری کی وجہ سے اپنا جان مال قربان کر دیا جاتا تھا، لڑائیاں کر لی جاتی تھیں، میرے رشتہ دار کو تم نے ایسا کیوں کہہ دیا کر دیا۔ آج تو ہم رشتہ داریوں سے صرف کیش کروانے کے لیے رابطے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ آج کل کے زمانے کی رشتہ داریاں، ان کا کوئی اس رشتہ داریوں سے تعلق نہیں۔ حدیث میں صل من قطعک، جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو، واعف عمن ظلمک، جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کرو، واحسن الی من اساء الیک، جو تمہارے ساتھ برا کرے تم اس کے ساتھ اچھا کرو۔ یہ تین باتیں ہر امتی کے لیے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے سارے رشتہ دار میرے لیے ان تین باتوں پر عمل کریں، مجھے نہ کرنا پڑے، میں نے نہیں اس پر عمل کرنا، سن لیا عمل نہیں کرنا۔ تیسری بات بہت ہی عجیب ہے، عرب کے اندر تین طرح کے عرب ہیں، آپ پہلے بیان میں یہ سن چکے ہیں، عرب بائدہ، عرب مستعربہ اور عرب عاربہ۔ بائدہ تو ختم ہو چکے، جیسے قوم عاد اور سمود، قرآن مجید اگر ان کا ذکر نہ کرتا تو تاریخ میں کہیں ان کا ذکر بھی نہ ہوتا۔ دو طرح کے عرب موجود تھے اور ابھی بھی موجود ہیں، ایک ہے مستعربہ، جیسے اسماعیل علیہ السلام، یہ عرب نہیں تھے، جب یہاں آ گئے تو عرب میں رہ کر عرب ہو گئے، تو یہ عرب مستعربہ کہلاتے تھے کہ عربی نہیں تھے، مستعار عربی انہوں نے ادھار لی ہوئی تھی، اس طرح کا اس کا مطلب سمجھنے کے لیے، تو آنے کے بعد پھر عرب ہو گئے، تو یہ ان کی نسل بھی عربی تھی۔ دوسرے تھے مستعربہ اور عرب عاربہ۔ عرب عاربہ یہ خالص عرب ہیں، تو جو مدینہ کے لوگ تھے یہ عرب عاربہ تھے خالص عرب، اور جو مکہ کے لوگ تھے یہ عرب مستعربہ تھے۔ تو عرب کی دو شاخیں تھیں، یہ دونوں ایک ہو گئیں یہاں پر آ کر۔ پھر اور غور کریں تو جو عرب مستعربہ ہیں ان کے اوپر جد امجد کا نام ہے عدنان، اور جو عرب عاربہ ہیں ان کے اوپر چلے جائیں تو نام ہے قحطان۔ تو بنی عدنان اور بنی قحطان یہ عرب کے دو عظیم سلسلے تھے جو ہر اعتبار سے بہت قوت والے اور عزت والے تھے، مقام اور مرتبے والے تھے۔ اللہ رب العزت نے مدینہ طیبہ میں ہجرت کی وجہ سے ان دونوں کو ایک کر دیا، نہ کوئی قحطانی رہا نہ کوئی عدنانی رہا، دونوں کے دونوں مسلمان ہو گئے۔ اب صرف اسلامی اخوت باقی رہ گئی اور سب کچھ ختم ہو گیا، ایک اللہ کے لیے زندہ رہنا ان لوگوں نے سیکھ لیا۔ اسلام کو یہاں سے تقویت ملی، پہلے جزیرۃ العرب مسلمان ہوا اور اس کے بعد مشرق اور مغرب فتح ہوتے چلے گئے۔ ایک اور بات، حبشہ کو کیوں نہیں چنا گیا؟ بھائی وہاں کا تو بادشاہ مسلمان ہو گیا تھا، مسلمانوں کی اتنی فیور تھی، تو آخر کیا وجہ ہے؟ مہاجرین مکہ اور حبشہ، زبان مختلف، ثقافت اور کلچر جو ہے نا، رہن سہن، آب و ہوا، بہت ساری چیزیں مختلف۔ آب و ہوا تو مدینہ کی بھی مختلف تھی، لیکن نبی علیہ السلام کی دعاؤں سے وہ مسئلہ حل ہو گیا۔ وہاں دونوں ثقافت ایک جیسی تھی، زبانیں ایک جیسی تھیں، ایک تو یہ بات تھی۔ دوسری بات، ہجرت حبشہ کا جو مقصد تھا نا وہ کیا تھا؟ وہ صرف یہ تھا کفار کی تکلیفوں سے بچنا۔ کتنے مظالم وہ کر رہے تھے، تکلیفوں سے بچ، کا مقصد صرف اتنا تھا۔ اور مدینہ طیبہ ہجرت کا مقصد ریاست مدینہ کی بنیاد قائم کرنا تھا۔ تو دونوں کے مقاصد میں فرق ہے۔ ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ نجاشی جو ایک بادشاہ تھا اور ایک حکمران تھا اپنے علاقے کا، اس کی مدد، نصرت اور حمایت مسلمانوں کو حاصل تھی، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور مدینہ طیبہ کے جو بادشاہ کی وہاں نہ اس طرح کی بادشاہت تھی، نہ بادشاہ کی کوئی حمایت حاصل تھی۔ تو بھئی اگر مجھ سے پوچھا جائے تو میں تو بادشاہ کے پاس ہی جاؤں گا، بڑوں کے پاس جاؤ بھئی بہت سارے فائدے ہوں گے، کیا خیال ہے؟ ایک عام سوچ تو یہی جاتی ہے نا۔ لیکن نبی علیہ السلام نے حبشہ کی جگہ ہجرت جو ہے مدینہ کو جو چنا، حالانکہ وہاں کا بادشاہ جو ہے وہ فیور میں ہے، کیا وجہ تھی؟ اس کی ایک وجہ یہ تھی میرے بھائیوں، بادشاہ کی بادشاہی ہمیشہ نہیں رہتی، کبھی بغاوت کر کے اس کو اتار دیا جاتا ہے، کبھی موت آ جاتی ہے، باقی نہیں رہتا۔ اس کو اگر موت آ جاتی تو کیا تھا پھر؟ اگلا آنے والے کی کوئی گارنٹی کچھ تھا؟ کچھ بھی نہیں۔ اور غور کیجئے، حبشہ میں بادشاہ مسلمان تھا، مدینہ کا ایک ایک فرد مسلمان تھا، عوام مسلمان تھی۔ تو ریاست مدینہ عوام سے بنتی ہے، بادشاہوں سے نہیں بنتی۔ ریاست مدینہ اوپر سے نہیں آتی، نیچے سے اوپر جاتی ہے۔ ہجرت مدینہ یہ کفار کے ظلم سے بچنے کے لیے نہیں تھی، یہ ریاست مدینہ بنانے کے لیے تھی۔ جیسے ہی نبی علیہ السلام نے
مکہ مکرمہ میں 13 سال کی محنت مکمل کی، اور مکہ کے لوگ جو مسلمان ہو گئے تھے ایمان اور یقین کی دولت سے بہترین تیار ہو گئے، اور جب یہ مدینہ آئے اور اہل مدینہ نے ان کو ہر طریقے سے عزت دی، ان کا خیال کیا، تو ان کو مہاجرین کا لقب ملا، ان کو انصار کا لقب ملا، اور دونوں کے آپس کے اخلاق اور معاملات کی وجہ سے جو ان کی عزتیں آج ہمارے دلوں میں ہیں یہ قیامت تک باقی رہیں گی۔ تو یہ ایک پہچان بن گئی، اور یہ ایسا وجود بن گیا، ایسا معاشرہ بن گیا کہ ہجرت کے بعد دنیا امن کی زندگی گزارنے لگی، عدل کا دور دارا ہوا، اسلام کی اجتماعیت ظاہر ہوئی، اور وہ زمین جو کفر، شرک اور ظلم کی وجہ سے تاریک تھی، وہ نبی علیہ السلام کی مبارک محنت کی وجہ سے، ہجرت مدینہ کے بعد ریاست مدینہ بن جانے کی وجہ سے وہ تاریکی دور ہوئی، توحید کا نور آیا، اسلام کی عظمت کا جھنڈا بلند ہوا، اسلام نے دنیا کی قیادت کرنی شروع کی، پیغام محمدی یہاں سے مشرق اور مغرب میں پھیلا، تو یہ ہجرت مدینہ ایک عظیم انقلاب کا پیش خیمہ بنا۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔